نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد معزز سامعین کرام، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متروکات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں جو کچھ چھوڑا اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات پا جانے کے بعد وراثت میں کیا کچھ چھوڑا ہے۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی درویشانہ زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیرانہ اور درویشانہ زندگی گزاری۔ معزز سامعین کرام، 2 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں توا نہیں چڑھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں کیا کچھ چھوڑ جاتے۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی غلام، نہ کوئی باندیاں چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سفید رنگ کا خچر تھا، وہ وراثت کے طور پر چھوڑا، اور کچھ تلواریں مطلب کچھ اسلحہ تھے، اسی طرح اور کچھ زمینیں تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے طور پر چھوڑے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان چیزوں کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ معزز سامعین کرام، اس عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زمینوں کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 قسم کی زمینیں تھیں۔ ایک جائیداد مدینہ یعنی بنو نذیر کی جو جائیداد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فیع کے ان کو ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ زمین تھی۔ اور دوسری باغ فدق تھی، اور تیسری قسم کی جو زمین تھی وہ خیبر کی زمین تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور سہام وہ زمین ملی تھی۔ یہ تینوں قسم کی زمینیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں رہی ہیں اور تا حیات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ وہ ان زمینوں کی آمدنی میں جہاں چاہے بھی خرچ کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں زمینوں کی آمدنی میں سے کچھ تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے، جو باقی بچتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقراء پر، مہاجرین پر، اور جہاں پر مسلمانوں کی ضرورت تھی وہاں۔ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف ان زمینوں میں مالکانہ تھا، لیکن حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان زمینوں کے مالک نہیں تھے، بلکہ بطور متولی کے ان زمینوں کے مالک ہو گئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور متولی ان زمینوں پر تصرف کرتے تھے اور ان کی آمدنی پر تصرف کرتے تھے۔ حقیقت میں یہ وقف کی زمینیں تھیں، جو کہ اللہ رب العزت کی زمینیں تھیں۔ معزز سامعین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو حضرت اہل بیت کو یہ خیال گزرا، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت والی زمینیں ہیں اور یہ بطور وراثت کے ہم پر تقسیم ہوں گی۔ تو اسی نیت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان زمینوں کی تقسیم کا مطالبہ کیا، وراثت کی تقسیم کا مطالبہ کیا، یعنی باغ فدق، خیبر کی زمین اور مدینہ کی زمین کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، ہم نہ وارث بنتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے، اور ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات ہے۔ لیکن پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اہل بیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان زمینوں کی آمدنی میں سے خرچہ کرتے تھے، اسی طرح ان اہل بیت کا خرچہ بدستور باقی رہے گا، لیکن وہ اس کی زمین کے مالک نہیں ہوں گے اور بطور وراثت کے زمین ان پر تقسیم نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا خدا کی قسم، صدیق اکبر کو اپنی قرابت سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت زیادہ محبوب ہے۔ معزز سامعین کرام، روایت سے یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس زمینوں کا مطالبہ کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدیق اکبر سے یہ جواب سنا تو وہ رنجیدہ ہو گئیں اور غمزدہ ہو گئیں۔ نامعلوم کیوں غمزدہ ہوئی ہیں، لیکن وہ بہرحال غمزدہ ہوئی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بہت پریشان ہوئے اور بالآخر انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جا کر ان کو منایا بھی ہے۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے مطالبہ کیا کہ یہ جو
فدق اور خیبر کی باغات ہیں، یہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان چیزوں کا متولی بنا دیں تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایسے ہی انتظام کریں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا انتظام ہوتا تھا۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان زمینوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تولیت یعنی ان کو ان زمینوں کا متولی نہیں بناؤں گا، بلکہ میں خود بطور متولی کے ان زمینوں کا انتظام کرتا رہوں گا۔ تو اس پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان زمینوں پر 2 سال تک اپنے انتظام میں رکھا ان زمینوں کو، اور اس کے بعد 2 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے ان زمینوں کے بارے میں بات چیت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل واضح طور پر عذر کر دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغات کو اور ان زمینوں کو تقسیم نہیں کیا بطور وراثت کے، میں بھی معذور ہوں۔ لیکن پھر ان کی تالیف قلوب کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صورت یہ نکالی ہے کہ بنو نذیر کی جو زمین تھی یعنی جائیداد مدینہ، تو اس جائیداد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشترکہ طور پر ان دونوں اس زمین کا متولی بنایا تاکہ آپ اہل بیت پر ان کے جو انتظام ہوتے ہیں، ان کے جو خرچے ہوتے ہیں، بطور متولی کے آپ اس زمین پر کام کریں۔ اور تو دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا اقرار لیا ہے کہ آپ ان زمین پر بطور متولی کے آپ ان کے انتظام سنبھالیں اور اہل بیت پر خرچ کریں۔ اگر یہ زمینیں وراثت کی ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اقرار لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو پھر ان کی اپنی ملکیت ہوتی، وہ جیسے چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ معلوم ہوا کہ یہ زمینیں بطور وراثت کے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد نہیں ہوئیں، بلکہ بطور متولی کے انہوں نے اس زمین کے نظام کو سنبھالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان زمینوں کے جو انتظام ہے ان کے سپرد کیا، ان کے حوالے کیا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ گھر گھر میں اس بات کا چرچا ہوا تھا کہ لا الورثو، کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نہ کسی کے وارث بنتے ہیں، نہ ان کا کوئی وارث بنتا ہے، نہ وہ جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ بطور وراثت کے کوئی اس کا مالک نہیں بنتا۔ معزز سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان زمینوں کو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد اس لیے کیا کیونکہ گھر گھر میں اس بات کا چرچا ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وراثت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ان کے مال میں سے کوئی وارث نہیں بن سکتا، بلکہ بطور متولی کے اس کا انتظام سنبھال سکتا ہے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ کچھ مہینے تو یہ حضرات حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ان زمینوں میں مشترکہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا ان زمینوں کے معاملہ میں، جیسا کہ ہوتا رہتا ہے کہ کسی ایک زمین میں 2 یا 3 مختلف قسم کے متولی ہوں تو اس میں اختلاف ہو ہی سکتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تقسیم سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا اگر تم لوگ اس کو نہیں سنبھال سکتے تو آپ میرے حوالے کر دیں تاکہ میں خود ہی اس کا انتظام سنبھال سکوں۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ